أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها صدق الله العلي العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں علامات ظہور امام زمانہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ ابھی تک پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر مشتمل تھی. اس کی یہ آج تقریباً آخری کڑی ہے، آخری قسط ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم شروع کریں گے وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی احادیث ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے کیا کہا ہے امام زمانہ کے ظہور سے متعلق، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. کل جو اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا، جو کلپ تھی، اس میں بات مکمل نہیں ہوئی تھی چونکہ حدیث بہت طویل ہے. آئیے شروع کرتا ہوں. جب پیغمبر اکرم نے تمام چیزیں بیان کی اور خود گریہ کر رہے تھے اور اصحاب جو ساتھ میں تھے وہ بھی گریہ کر رہے تھے، تو تمام چیزیں بتائیں اور عذاب کے بارے میں بتایا اور علامات و نشانیاں بتائیں، تو بعض اصحاب کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں بتائیں کہ یہ واقعات کب رونما ہوں گے. آپ نے فرمایا جب نماز کو اس کے وقت پر ادا نہ کیا جائے، شہوانی خواہشات کی پیروی کی جائے، شراب پی جائے، والدین کو برا بھلا کہا جانے لگے، مال حرام کے حصول کو غنیمت سمجھا جائے، یعنی مال حرام آئے کہیں سے بھی آئے وہ غنیمت ہے، ان کے لیے جائز ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کو نقصان سمجھا جائے، مرد اپنی زوجہ کی اطاعت کرے، پڑوسیوں کے ساتھ جفا کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر لیا جائے، بڑوں کے دل سے رحم اور چھوٹوں میں حیا کم ہو جائے، عمارتوں کو مضبوط تعمیر کیا جائے، نوکروں پر ظلم کیا جائے، اپنی خواہشات کی بنا پر گواہی دی جائے گی، ان کے احکامات ظلم کی بنیاد پر دیے جائیں گے، مرد اپنے باپ کو لعنت کرے گا، لعن و طعن کرے گا، بھائی اپنے ہی بھائی سے حسد کرے گا. آج ایسا ہو رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے. مختلف معاملات میں شراکت کرنے والے ایک دوسرے سے خیانت کرنے لگیں گے، یعنی پارٹنر ہیں لیکن ایک دوسرے سے خیانت کریں گے. وفاداری کمیاب ہو جائے گی، یعنی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی. زنا رائج ہونے لگے، مرد خود کو خواتین کے لباس سے آراستہ کرنے لگے، خواتین میں حیا کے پردے چاک ہو جائیں، غرور لوگوں کے دلوں میں اس طرح بھر جائے جیسے زہر انسان کے جسم میں رچ جاتا ہے. آج یہ غرور اس طریقے سے بھر چکا ہے انسانوں کے ذہنوں میں جس طریقے سے پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے. اچھے کام کم ہو جائیں جبکہ جرائم اور برائیاں ظاہر ہونے لگیں گی. خدائی واجبات کو بہت معمولی سمجھا جائے گا. خدائی واجبات مثلا جن چیزوں کو بھی اللہ نے واجب قرار دیا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج واجب ہے حج کرنا، خمس و زکوٰۃ ادا کرنا، ان تمام چیزوں کو بہت معمولی سمجھا جائے گا. رقم لے کر لوگوں کی تعریف کی جائے، عام بات ہے، بالکل آج رقم لے کر تعریف کی جا رہی ہے. دولت کو غنا اور گانے میں استعمال کیا جانے لگے، آخرت سے غافل ہو جائیں اور تمام تر توجہ دنیا کی جانب مبذول رکھیں. تقوی و پرہیزگاری کم جبکہ لالچ زیادہ ہو جائے، افراتفری میں اضافہ ہو جائے اور معاشرے میں خدا کے بندے ذلیل جبکہ منافق محترم بن جائیں. اللہ اکبر. آج ایسا ہو رہا ہے جو خدا کے بندے ہیں، خدا کے بندے نہیں، جو مومن ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور جو منافق ہیں انہیں بہت زیادہ عزت دار سمجھا جاتا ہے، محترم سمجھے جاتے ہیں. یہ ایک ماحول ایسا ہو گیا ہے اس دور میں، بالکل واضح ہے، ہر طرف یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. اس کے بعد فرماتے ہیں
مساجد بظاہر اذان کی وجہ سے آباد ہوں گی لیکن ان میں موجود لوگوں کے دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ قرآن کو معمولی سمجھا جائے، اہل ایمان کو مختلف ہتھ کنڈوں سے ذلیل کیا جائے گا، یعنی جو اہل ایمان ہیں، متقی و مومن و پرہیزگار ہیں، ان کو ہر طریقے سے آزمایا جائے گا اور ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ ایسے حالات میں جو لوگ تمہیں انسانوں کی شکل میں نظر آ رہے ہوں گے، بہت توجہ سے غور کریے گا، سنیے گا اس بات کو عزیزان محترم، جو پیغمبر فرما رہے ہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تمہیں انسانوں کی شکل میں نظر آ رہے ہوں گے وہ حقیقتاً شیطانی دل رکھنے والے ہوں گے، جو مکر و ہیلا اور تکبر جیسی بری صفات کے مالک ہوں گے، ان کی باتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، جبکہ دل جان لیوا زہر سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ درندہ صفت بھیڑیے ہیں جو انسانوں کا لبادہ اوڑھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اکرم آخر زمانے کے لیے کہ جب میرا فرزند ظہور کرے گا اس سے پہلے ایسے حالات ہوں گے کہ لوگ ظاہراً انسانی لباس نظر آئے گا، ظاہراً جسم کے اعتبار سے وہ انسان نظر آئیں گے لیکن در حقیقت وہ بھیڑیے ہوں گے۔ اب آپ سوچئے کہ پیغمبر اکرم کیا دیکھ رہے تھے اس زمانے میں، جو سب دیکھ رہے تھے وہ ظاہر کیا اور بتایا، اور آج وہ ظاہر ہو رہا ہے، ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ یہ ایسے حالات میں کوئی دن ایسا نہ ہوگا جب خدا ان سے نفرت کرے گا اور فرمائے گا، کیا خدا ان سے فرمائے گا کیا میری رحمت سے دور ہونے کے باوجود مجھ پر جری ہو گئے ہو؟ یعنی تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بے مقصد خلق کیا ہے اور تم میری جانب پلٹنے والے نہیں ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مولا کائنات دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، لا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگارہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ میری عزت اور جلال کی قسم، خدا کہہ رہا ہے، اگر میرے مخلص اور صالح بندے نہ ہوتے تو میں ایک لمحے بھی گنہگاروں کو مہلت نہ دیتا، یعنی عذاب نازل کر دیتا، اور اگر متقی افراد میں تقوی و پرہیزگاری نہ ہوتی تو آسمان سے ایک قطرہ بارش نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ افراد غور کریں جو متقی افراد کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ بھول چکے ہیں کہ ان متقی افراد کے صدقے میں ان کی وجہ سے جو بارش ہو رہی ہے، پانی پی رہے ہیں تو ان متقیوں کی وجہ سے، وجود ہے تو صالح اور متقی لوگوں کی وجہ سے۔ زمین میں ایک پتا بھی سبز نہ ہونے دیتا۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے مال و دولت کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور ان کی آرزویں بھی طویل ہیں، دنیاوی زندگی مختصر ہے۔ جس طرح سے یہ زندگی گزاریں گے وہ خود اس انجام تک پہنچیں گے۔ ناظرین کرام، یہ پیغمبر کی حدیث جو لفظ بلفظ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، آپ غور کریے ذرا۔ یوں تو پیغمبر اکرم کی بہت ساری حدیثیں ابھی ہیں، ان کو میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ مجھے اور بھی معصومین کی حدیثیں بیان کرنا ہے، علامات ظہور امام زمانہ کے حوالے سے، جو آگے کی کلپس میں آئے گا۔ لیکن آپ ذرا غور کریے کہ پیغمبر اکرم کیا فرما رہے ہیں آخر زمانے کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی دور ہو جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، مومن کو، متقی و پرہیزگار کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جس کا وہ حقدار ہے، اور ان لوگوں کو جو منافق ہیں ان کو وہ مقام دیا جاتا ہے جس کے وہ حقدار نہیں ہیں۔ ہم دیکھیں اپنی تیاریوں کو کہ ہماری تیاری کس حد تک مکمل ہوئی ہے تاکہ ہم اپنے امام کا استقبال کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔